10,000 روپے یا 25,000 روپے ائمہ مساجد کا وظیفہ مقرر کر دوں میں تو کہ میری گوڈ ویل بن جائے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ علماء کرام نے جب سے پاکستان بنا ہے اللہ کے گھر میں اللہ سے مانگا ہے، اللہ کے گھر میں رہ کر اللہ سے مانگا ہے، اور اللہ نے سب سے زیادہ مولوی کو جائز طریقے سے حلال دیا۔ مولویوں کا پیٹ سب سے الحمدللہ بڑا ہوتا ہے۔ مریم نواز اس پیٹ کو نہیں پال سکتی، اپنے پیٹ کو پالے پہلے۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں بات؟ اللہ تعالیٰ رحم کا معاملہ فرمائے۔ اس سارے سیاسی نعرے ہوتے ہیں، ایک طرف گولیاں چلائی جاتی ہیں اور دوسری طرف لالی پاپ دیے جاتے ہیں۔ آپ کی حکومت کب تک رہے گی اور آئی کس طرح ہے اور پھر کب تک رہے گی کسی کو کیا بتائیے، تو آپ کو خود پتہ نہیں ہے کتنا دو گی۔ اللہ تعالیٰ گورنمنٹ کے سکولوں میں بچوں کے پاس ٹاٹ تک نہیں ہے، چھتیں وہاں ٹپک رہی ہیں۔ جو آپ نے تعلیمی بیڑا اٹھایا ہوا اس کا تو پہلے اچھے طریقے سے مینج کر لو، پھر ہمیں آپ کو انشاءاللہ باوجود خاتون ہونے کے انشاءاللہ ہم مولوی بھی اتنے تنگ نظر نہیں، آپ کو سلام کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، یہ بھی بڑی ایک دلچسپ بات ہے کہ اسلامی حکومت میں جو عہدیدار ہوگا، وزیر ہوگا، وزیر اعلیٰ ہوگا، گورنر ہوگا، صدر ہوگا، وہ اپنی جامع مسجد میں خود جمعہ اور نماز پڑھانے کا ذمہ دار ہے۔ یہ بات یاد رکھیے شرعی حکومت میں۔ پہلے کوئی ایسا آپشن نکالیں، امریکہ سے منظوری لے کر محترمہ خود نماز پڑھانا شروع کر دیں اور پھر اپنے لیے 25,000 تنخواہ بھی متعین کر لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کا معاملہ فرمائے۔ سب ڈرامے بازیاں ہیں، اور مطلب کہ اسی طرح کے ڈرامے پتہ نہیں ہماری قوم کو ہو کیا گیا ہے۔ یہ لالی پاپ دیے جاتے ہیں، کوئی روٹی کپڑا کا مکان کا نعرہ لگا کے آتا ہے، اور کوئی جناب نعرہ لگا کے آتا ہے گرین پنجاب کا، اور کوئی نعرہ لگا کے آتا ہے انصاف کا، اور کوئی کس کا۔ اسی طرح کے 15 سال ہونے کو ہیں کے پی کے میں، میرا تعلق بھی کے پی کے ساتھ ہے، تو وہاں پر بھی اسی طرح کا نعرہ گزشتہ حکومت میں لگایا گیا تھا کہ ہم ائمہ کرام کو اتنے وظائف دیں گے۔ خدا را ہمیں وظائف نہ دو، ہمیں آپ کے وظائف کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ مل کے وظائف کرتے ہیں نا، وہی وظائف ہمارے لیے کافی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ صرف ہمیں زندہ رہنے کا حق دو، صرف ہمارے اوپر پابندی مت لگاؤ، ہمارے سپیکروں پر پابندی مت لگاؤ۔ آپ کو یہ عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ پہلے بھی ایک دفعہ سپیکر پہ آپ نے پابندیاں لگائی تھی، آپ کا اپنا سپیکر، یہی سپیکر جو اس وقت موجود ہے، ایاز صادق صاحب اتر گئے تھے۔ خدا را اللہ کے عذاب کو دعوت مت دو، اللہ کے عذاب کو دعوت مت دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ پہلے آپ کتنے دفعہ کتنے طریقوں سے اقتدار میں آئے، اور کس پھر برے طریقے سے اقتدار سے آپ کو علادہ کر دیا گیا۔ تو اقتدار میں آنے کا وقت اور موجود رہنے کا وقت صرف آپ کو یاد نہیں رکھنا چاہیے، وہ جو جانے کا وقت ہوتا ہے وہ بھی یاد رکھنا چاہیے، تاکہ کوئی عبرت حاصل ہو۔ یہ میں نصیحت کے لیے باتیں کر رہا ہوں، یہ اعتراض بنا اعتراض میں نہیں کر رہا۔ کوئی ہمارے خالہ اور ماما کے نہیں لگتے، بھائی حق اور سچ بات انسان کو کہنی چاہیے۔ آپ کو یہ سوچنا چاہیے جہاں پہ مسجد نہیں ہے وہاں پہ مسجد بنائے، اور جہاں عوام مل کے خود مسجد بنا لیتی۔ آپ کے دور حکومت میں کتنی مسجد گرا دی گئی، ابھی تازہ واقعات اسلام آباد کے موجود ہیں۔ اگر مطلب کہ غیرت ایمانی موجود ہے اور جذبہ ایمانی موجود ہے، اللہ آپ کو نصیب فرمائے، ہمارے دشمن تو نہیں ہیں آپ وہ مسجدیں بنا دیں۔ ان جگہوں کو دیکھیں کہ جہاں مسجد موجود نہیں ہے وہاں مسجد آپ بنائیں، اور آپ کے اندر خود اوقاف کی کتنی مساجد موجود ہیں، وہاں ائمہ موجود ہیں، وہاں پہ بنیادی ضروریات اور سہولیات درکار ہے، وہ آپ پوری کریں، اور وہاں جو آپ کے اندر ائمہ موجود ہیں ان کا آپ متی کریں۔ اسی طرح آپ نے مسجد اسکول ایک دفعہ کھولنے کی کوشش کی، وہ سارے مسجد اسکول قصہ پارینہ بن چکے ہیں۔ بلانے کے وقتی نعرے ہوتے ہیں، خدا را یہ وقتی نعرے لگا کے اور لالی پاپ مت دیجئے۔ الحمدللہ علماء کرام بسب ادب اور احترام، ائمہ مساجد اور خطباء مساجد آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں ہماری فکر مت کریں۔ بخدا میں نے شاید ہی کبھی بات ادھر ممبر پہ بیٹھ کے کی نہیں ہے، اور مجھے کرنی بھی نہیں چاہیے۔ میرا ایک اصول اپنے اکابرین کے جوتوں میں بیٹھ کر مجھے یہ ملا ہے کہ جو بھی مانگنا ہے خدا سے مانگ کے اعظم، یہی وہ در ہے جہاں پہ رسوائی نہیں مانگنے کے بعد۔ اللہ سے مانگو اور اللہ دیتا ہے۔ اور ہم نے اپنے اساتذہ سے یہ سیکھا ہے کہ انسان کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے نا تو ایک ہاتھ پھیلاؤ گے اور ایک ہاتھ میں تھوڑا ملے گا، اور قربان جائیں اپنے رب کے سامنے جب ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں، دونوں پھیلائے جاتے ہیں اور اٹھائے جاتے ہیں، اور عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ دو ہاتھ اٹھائے جائیں اور پھیلائے جائیں تو زیادہ ملتا ہے۔ الحمدللہ عرصہ دراز سے
اس مسجد میں ناچیز کوئی ہو گیا، یہاں نہ کوئی انتظامیہ ہے، ہمارے دیگر امام ائمہ صاحب قاری یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فی سبیل اللہ پڑھا رہے، فی سبیل اللہ پڑھا رہے، فیس بھی نہیں ہے، بل بھی نہیں ہے، صرف للہ ہے، فی سبیل اللہ، یعنی فیس بھی نہیں ہے، بل بھی نہیں ہے، صرف اور صرف للہ ہے بھائی، یہ کام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ دے رہے